طرح سے اس طرح ترتیب وار ہر مسجد میں بھی ہو جائے اور ہر امام اور خطیب کو بھی موقع ملے گا مختلف کسی دوسری مسجد میں جا کر. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ تمام لوگ تو جلسے میں نہیں جا سکتے. اب یہ ضلع ہری پور ہے، کوئی 5-6 لاکھ آبادی ہے. اگر یہ پورے لوگ جائیں تو یہ تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو، تو سب لوگ تو نہیں جاتے. لیکن پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آواز پورے ضلع میں لگ جائے اور ہر بندے تک ختم نبوت کے حوالے سے آواز پہنچ جائے. اور جب ہم اس قسم کے پروگرامات کریں گے تو لازمی بات ہے کہ کانفرنس کے اندر بھی ختم نبوت کی بات ہوگی اور تحفظ ختم نبوت کی بات ہوگی. اور یہی بات جب ہم اپنی مسجد میں اپنے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو تقریباً وہ جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اور دوسرا اشتہارات وغیرہ وہ بھی ہر مسجد اور ہر مقامی عوامی جگہ پر لگ جائیں اور دعوت نامے بھی ہر بندے کو پہنچ جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم 1000 بندوں کو دعوت نامے دیتے ہیں تو ان میں سے بمشکل 100 بندہ جائے گا یا 60-70 بندہ جائے گا. تو اس حوالے سے بھی اپنی ترتیب جہاں پہ مختلف مساجد ہیں ان کی جو سوچا جائے کہ یہاں سب سے زیادہ محنت کس پہ ضروری ہے. جیسے کافی لوگ ان سے متاثر ہیں. ابھی تک تو ہمارے سامنے ان کی کوئی ترتیب بھی نہیں کہ کون کون لوگ جو ان سے متاثر ہیں. پہلے تو ان کے لیے آئے، ان سے ملاقاتیں ہیں، خصوصی طور پر اکیلے سے مل کے اس کی ذہن سازی کی جائے، اس کا ذہن بنایا جائے. اور پھر عمومی طور پہ جتنی انفرادی طور پہ ملاقاتیں ہوں گی، ایک آدمی کا جب ذہن جتنا انفرادی طور پہ بنتا ہے اتنا اجتماعی طور پہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. انفرادی طور پہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. انفرادی طور پہ اگر محنت کریں تو بہت نفع بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے حوالے سے تو سارے خطیب حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور اکثر علماء جمعہ پڑھتے ہیں. تو جمعہ کے اندر بھی اعلان کرایا جائے. 21 نومبر سے پہلے جو جمعہ ہے اس میں اعلان ہو تو انشاءاللہ یہ سب تک دعوت پہنچ جائے گی. جہاں تک یہ درس و تدریس اور دعوت کا کام ہے، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ مختلف مساجد میں درس رکھے جائیں اور یہ مفتی شفاقہ صاحب خود کریں گے کہ کون کہاں میں. جس طرح پہلے ترتیب تھی مختلف مساجد کے اندر یہ ڈیوٹیاں لگا لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. ڈیوٹی لگ جاتی ہے لیکن ہم جاتے نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. تو یہ سلسلہ بھی بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جن مساجد میں یا مدارس میں مسجد کے ساتھ اگر مدرسہ ہے، تو میں پڑھاتا ہوں یا کوئی اور پڑھاتا ہوں، تو بچوں کی ذہن سازی کے لیے ان کو بھی ٹائم دیا جائے. مثلا اگر مفتی شفاقت صاحب یہ پڑھا تو یہاں اس مسجد میں، تو جس کی ڈیوٹی لگ جائے ان کے اوقات میں، مثال کے طور پر اگر 2 بجے سے 4 بجے تک ہے تو بچوں کی ذہن سازی کے لیے پھر ایک ٹائم مقرر ہو. تو یہ فصل انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بچے بھی تیار ہو جائیں گے. اور ہم اس چیز کو اسکول کے اندر بھی میں اکثر مختلف کلاسز میں یہ باتیں بتا دیتا ہوں. کچھ بچے تو چھوٹے ہیں لیکن یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. بچے جو ہے نا بہت جلد بات لے لیتے ہیں. تو میری رائے تو یہ کہ بچوں کے لیے پروگرام ہے 15 منٹ یا 20 منٹ اس طرح، اور باقی جو درس کا سلسلہ ہے وہ بھی چلایا جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں کی رائے تو سامنے آئی. یہ اجلاس پروگرام کے حوالے سے ختم نبوت کا پروگرام ہے ہری پور میں، اس کو کامیاب بنایا جائے. اس کے لیے کامیابی کے یہ راستے ہیں کہ جتنے یہاں علماء حضرات بیٹھے تو اپنے جو مقتدی وغیرہ ہیں تو ان کی ذہن سازی کرا کے تو ان کی ترتیب لے جانے کی ترتیب بنا دیا جائے. اگر 20 ہے تو ان میں سے 10 بھی چلے جائے تو یہ کہ بہت اثر پڑتا ہے نا. تو وہ 10 جب واپس آئیں گے تو وہ اوروں کو دعوت دیں گے. تو یہ کہ یہ پروگرام تاکہ پروگرام کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے یہی ترتیب ہے کہ ابھی سے محنت کی جائے اور پروگرام
سے پہلے یہ ترتیب بنایا جائے کہ اکثر مقتدی یا دوست احباب جو ہے وہ پروگرام میں شرکت کریں. باقی یہ تو کام ہے ہمارا ختم نبوت کا، تحفظ ختم نبوت کا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس طرح آج ہم جمع ہیں ہر مہینے میں یہ ترتیب بن جائے اور پھر ہر مہینے میں مشورہ کی جائے، جہاں ضرورت ہو درس و تدریس کی یا جو ہے نا کوئی واضح و نصیحت کی اسی ترتیب سے، وہ تو بات کی بات ہے، اس کے لیے کوئی لائے عمل جو ہے وہ طے کر لیں گے. پروگرام کے حوالے سے ایک پروگرام کامیاب ہو جائے اس کے لیے محنت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ پوری شام نے اچھی رائے دی ہے کہ پورے مقتدیوں میں بات کی جائے. اب ہمارے ساتھ یہ دو بھائی بالکل نئے ہیں، ان کو بس میرے ساتھ محبت تھی، آگے میرے ساتھ کام بھی تھے ان کے، آگے بھی سے کروا کے مجھے سارا انتظام کیا. ایسے ہی تیار کیا جائے، ساتھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. نوجوان طبقے کو زیادہ تیار کیا جائے، اور بچوں کی یہی ہے کہ بچے ہمارے پاس جو پڑھتے ہیں ہم ان کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اور اب یہی ہے کہ اب حالیہ جو حالات ہیں، ہمارے بچے ان کی پروڈکٹ جو تیار کردہ چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں، ہم پہلے اپنے بچوں کو منع کریں پھر وہ انشاءاللہ. ابھی ہمارے ساتھ یہ تازہ واقعہ ہے کہ ہم ابھی گاڑی میں آ رہے تھے تو پیٹرول ڈل ہو رہا تھا، تو ہم ان کے پمپ پہ گھس گئے، لیکن اچانک میری نظر پڑ گئی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ جی اگلے پیٹرول پمپ سے. ایسے ہم بات کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دے لے گا. کسی کا بھی کوئی ایک بول کام آ جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی. یہی ہے پروگرام کے حوالے سے اپنے نوجوان طبقے کو تیار کر کے لے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات نے سب نے مشورہ رائے دی، ماشاءاللہ سب نے اچھی رائے دی، لیکن استاد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اکیلے میں اکیلے میں شروع بھی حضرات کو چاہیے کہ اپنی مسجد میں محنت کرے، اور اکیلے میں کرے تو زیادہ بہتر ہے. آج کل ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ زیادہ اس سے دور ہے، تو اس میں محنت کی جائے. سب بڑے حضرات بہتر جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء حضرات نے بڑی اچھی رائے دی، میں سب کے ساتھ ان کی رائے میں متفق ہوں. ان کی رائے میری رائے ہے. البتہ مفتی صاحب نے جو ایک بات یہ بتائی کہ جن حضرات کا اسکول کے ساتھ تعلق ہے وہ اگر اسکول میں محنت کرے، چونکہ اس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو علماء کے حسبان میں بہت کم آتے ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے تو میرا خیال میں تعلیم میں سب سے زیادہ کارآمد ہوگی ان کے مستقبل کے لیے. باقی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام علماء کرام نے بہت اچھی رائے دی. ایک بات بیچ میں بھی اپنی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ہری پور میں تھا کہ مسجد میں ہم نماز پڑھ کے نکلیں تو دوسرے ہمارے بھائیوں کا ایک بندہ اشتہار لگا رہا تھا ان کے جلسے کا. بوڑھا آدمی تھا اور کلین شیف داڑھی وغیرہ نہیں تھی، اور بوڑھا آدمی یعنی ان کے پروگرام کا اشتہار لگا رہا تھا. تو میں نے اس آدمی کو اشتہار لگاتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے ہمارے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کے جو اشتہار لگتے ہیں تو مجھے ایک قسم کا افسوس بھی ہوا، اور ایک عجیب سی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری شروع سے لے کر آخر تک وہ ہمارے علماء اکرام یا طلباء کے اوپر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے نا ہمارے ساتھ اس مسئلے میں کوئی نہیں ہوتا. اکثر لوگ ہم سے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں وہ آرام سے ہوتے ہیں، سارے انتظامات دوسرے کرتے ہیں. تو یہ کمزوری شاید یا تو ہم اب کثری نفسی کی وجہ سے ہوگی یا کسی بھی وجہ سے ہوگی، لیکن اس کا تو خیر میں نہیں بتاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا. جو آدمی امام ہوتا ہے ہمیں اب ذاتی طور پہ اپنے آپ کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ہم ایک بڑے مرتبے کے اوپر ہوتے ہیں. ہم جس طرح لوگوں کو دیگر بہت سارے کاموں میں حکم کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہمیں یہ بھی ایک دین کا کام ہے، ایک دین کا مشن ہے. تو اس طرح کوئی پروگرامات ہو، کوئی جلسے ہو تو ہم اپنے محلے والوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس کیفیت تک تیار کریں گے تاکہ وہ 2 قدم دین کے لیے ہماری جگہ میں یا ہمارے ساتھ وہ بھی رکھ لیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سارا کام ہم صرف خود کرتے رہتے ہیں، جس طرح آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسرے جو حضرات ہوتے ہیں ہمارے مقتدی حضرات اس کو ہم اس میں نہ شامل کرتے ہیں نہ وہ خود شامل ہوتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی بنیاد بنانی پڑے گی.
وہ بنیاد یہ ہے کہ جس طرح مولانا احمد سعید صاحب نے کہا، ایک تو شروع سے ہم بچوں کو یہ ذہن بنائیں کہ تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ جو ہے نا ہمارے جلسوں کو، ہمارے پروگرامات کو، دینی خدمات کو اہمیت دیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب بڑے بھی ہو جائیں تو ہم اپنے درس و تدریس میں اور لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار بھی کریں اور باقاعدہ لوگوں کو حکم بھی کریں، ان سے کام لیں اس چیز میں۔ جو مالی تعاون کے حقدار ہیں ان سے ہم مالی تعاون کروائیں، جو اس طرح خدمت کے حقدار ہیں ہم ان سے خدمت کروائیں، اور یہ کام ہم لوگوں سے لیں، اور خصوصاً اس کو اپنا کام بھی سمجھیں، ہم خود بھی کریں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن جو لوگ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے مقتدی ہے، ہم ان سے بہت سارا کام اس میں لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مقتدیوں میں اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور یہ اپنے محلے میں اس دعوت کو اتنی چلائیں کہ ہر آدمی اس کو اپنا کام سمجھ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس پہ چلنے کی توفیق دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ جی، ساتھیوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اچھی رائے دی۔ اس میں تقریباً 7-8 رائے آ گئی ہیں، ان کو ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ میری لکھنے کی ساتھ ڈیوٹی ہے، اور یہ کہ ایک اپنی رائے بھی شامل کر دیتا ہوں۔ ایک تو ساتھیوں نے یہ رائے دی کہ اشتہارات لگائے جائیں، نمبر 2 دعوت نامے دیے جائیں، نمبر 3 جمعے میں اعلانات کیے جائیں، نمبر 4 دروس دیے جائیں اور ان کے ذریعے ختم نبوت کی دعوت کو عام کیا جائے۔ 5 یہ کہ بچوں میں اس دعوت کو عام کیا جائے، چاہے اسکول میں پڑھتے ہیں یا مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 6 یہ کہ مقتدیوں میں دعوت کو عام کیا جائے اور ساتھ لے کر جایا جائے۔ اور نمبر 7 یہ کہ یہ اسکول کے بچوں پہ محنت کی جائے۔ اور ساتھ میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے یہ بھی دیتا ہوں کہ آج کل ہر ساتھی سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اگرچہ ہم فضول چیزیں شیئر کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ کہ ہم اس محنت کو عام کریں اور اس محنت پہ ہم زیادہ توجہ دیں، اور یہ کہ جتنے اس کے مضامین ہیں اور اس قسم کے ختم نبوت کے پوسٹ ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ